ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ تو بہت سارے جہاں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا، بد نظری سے محفوظ ہو جاتا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے محفوظ ہو جاتا، تکبر سے محفوظ ہو جاتا، کسی کی نعمت دیکھ کر حسد کرنے سے محفوظ ہو جاتا۔ ایک تو یہ مانا، ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے بیلیا جیڑا کام کرنے پہلا ویکھنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں راضی نے تے کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا۔ فرماتے سن قدم 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 پر نظر کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں تجھے رسول اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ اگر کہیں سرے منہ بھی انحراف نظر آتا ہو تو اس قدم کو پیچھے ہٹا لو، اس لیے کہ وہ قدم رسول اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھ رہا بلکہ تیرے نفس کی طرف اٹھ رہا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ سفر در وطن، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سفر کرتے رہنا، یہ نقش بندیہ کا بڑا خوبصورت یہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ سلوک ہے کہ بیٹھے بیٹھے سفر کرتے رہنا۔ بیٹھے بیٹھے وطن میں رہ کر انسان کس طرح سفر کرتا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے لیے کوئی گاڑی چاہیے، سفر کے لیے کوئی کار چاہیے، کوئی ٹرین چاہیے، کوئی بس چاہیے جہاں پر بندہ بیٹھ کر کسی دائیں بائیں جاتا۔ لیکن ہمارے مشائخ گرامی نے کہا اے سالک، اللہ کے طالب، گھر میں بیٹھے بیٹھے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ کر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں انہیں اپنا لے، تیرا اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں صفات نفسانیہ کو چھوڑ کر صفات ملکانیہ کو اپنانا۔ انسان کا نفس یہ چاہتا، اور آستانہ علیہ شرکپور شریف پر ہمیں تو ہر مہینے یہ خیرات ملتی ہے۔ تزکیہ نفس کی صورت میں قبلہ قاسم فیضان شیر ربانی تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ کے فیضان کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں، اور سارے بیلی اس تزکیہ نفس پروگرام میں شامل ہوا کرے۔ یہ جو ہے نا کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، صفات کو چھوڑ کر ملکانی صفات کو اپنانا، یہ اصل میں انسان کی بندگی کے سفر کو طے کرواتا۔ اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے تھے جنت بڑی ہی قریب ہے۔ پوچھا کتنا؟ آپ نے فرمایا صرف 2 قدم۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماتے تھے جنت انسان سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، پہنچے گا جو سائیوں کے ساتھ موت تک اپنی نسبت کو سلامت رکھے گا۔ لیکن حضرت صاحب فرماتے تھے یہ کریم اور لجپال بڑے ہوتے ہیں، کسی کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتارتے نہیں، بندہ کوئی مرتد نہ ہو جائے، دین چھوڑ نہ جائے۔ اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ اپنی شان کریمی سے اسے خود بھی معاف کر دیتے ہیں اور سلسلے والے سائیوں سے بھی معافیت دے کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جان میں اگلے جہان میں اپنے سائیوں کی سنگت عطا فرمائے۔ وما علینا۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم صاحب نقشبندی، خادم آستان عالیہ شرکپور شریف۔ آپ تشریف لا کر اپنی گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ شرکپور شریف، حضور صاحبزادہ والشان الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين قائد غر المحجلين أجمل الأجملين أكمل الأكملين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الهادين المهديين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين۔ قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درشی پڑھیے تمامی احباب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صد لائق تکریم و احترام معالی مرتبت جانشین حضرت شیر ربانی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحافظ القاری میاں محمد ابو بکر صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ شرق پور شریف قابل قدر پیران طریقت علماء کرام برادران اسلام. اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پہ فضل فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی رحمتوں سے وادی پر نور آستانہ علیہ شرق پور شریف میں امام الاولیاء سند الاتقیاء حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ و جانشین حضرت شیر ربانی حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص مبارک میں حاضری کا اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ خواجگان اب مقبول بندوں کی سعادت ہماری ہم سفر بنائے. اللہ خاتمہ بالخیر، ایمان کی سلامتی، موت شہادت اور ہم سب کی بے حساب بخشے فرمائے. گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے. کچھ نعمتیں ہیں جو انسان کو پیسے سے میسر نہیں، زور بازو سے جن کا حصول نہیں، وجاہت و عہدہ سے جن کا مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ مفت عطا فرماتے ہیں. ہم جتنے احباب تشریف فرمایا، ہم میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے اس وقت میں پیدا نہیں ہوا. 15ویں صدی کے 46 سال 2 مہینے اور دوسرا دن ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے. جتنے احباب تشریف فرمایا، ہم میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنے قبیلے میں پیدا نہیں ہوا. جتنے احباب تشریف فرمایا، ہم میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے مسلمان پیدا نہیں ہوا. صاحبو، اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حقیقی بناتے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا فرماتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام بناتے. اللہ نہ کرے اگر دیگر اقوام میں پیدا ہوتے پھر کیا ہوتا. صاحبو، یہ اللہ نے فضل فرمایا. بات علموں کی نہیں، ہر قوم کے اندر لیکچرار، سکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، سکول، مدارس، کالج موجود ہیں. بات علم کی نہیں، بات اللہ تعالیٰ کے فضل کی ہے. اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، ہمیں بن مانگے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی عطا فرما دی. اگر مزید میں کوشش کروں سمجھانے کی، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے اپنی تخلیق سے پہلے کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا کہ جن کی وجہ سے وہ نبی بنے. اللہ نے بغیر کسی سبب سے اپنے فضل سے ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجا دیے. اسی طرح میں اور آپ ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے محبوب کریم علیہ السلام کا غلام ہمیں بنا دیا. اور یہ اتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، قیامت تک بھی شکر ادا کریں، کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اور جو ہم پہ اللہ نے فضل فرمایا. صاحبو، جہاں ہم بیٹھے ہیں آستانہ علیہ شرق پور شریف، تقریباً 3500 کلومیٹر فضائی سفر مکہ مکرمہ ہے. ہماری زبان عربی نہیں، ہمارا کلچر عربی نہیں، ہمارا رہن سہن عربی نہیں. ہم عربی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. ہمارا سر مکہ کی طرف جھکتا ہے، ہمارا دل مدینہ منورہ کی طرف جھکتا ہے. یہ اتنی دور ایسے تو نہیں ہو گیا. اللہ نے خاص کرم فرمایا.
یہ رنگ دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے بندے بھیجے جو عرب سے آئے، جو حرم سے آئے، جو وہ رنگت لے کے آئے، ہند کے اندر آئے، اللہ نے ان کی نگاہ میں تاثیر پیدا کر دی، لوگوں کے دلوں کا ریموٹ اللہ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ جدھر دیکھتے گئے کفر توڑتے گئے، بندہ اللہ کے ساتھ جوڑتے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بندے کیا چیز ہیں، یہ چیز ہی نہیں، یہ بات پہلے یہودیوں نے بھی کہی تھی، لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ ہر دور کے اندر ایسے بندے آتے ہیں جو کہتے ہیں، پر اللہ سبحانہ و تعالی کا نور رکتا نہیں۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، شان ورود، عیسائی جب کسی کو عیسائی کرتے اپنے رنگ میں رنگتے، یہودی جب یہودی کرتے اپنے رنگ میں رنگتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کیا، آقا ہمارا رنگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا یہ اللہ کی رنگت ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ من احسن من اللہ صبغہ، اور اس سے کون حسین ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا گیا۔ اللہ کا رنگ محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی ہے، شریعت مطہرہ کا لباس ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو پہنایا، ظاہری بھی باطنی بھی محبوب کریم نے نور عطا فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام آپ میں جو اوصاف میرے اللہ نے عطا فرمائے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بخاری میں حدیث لائے ہیں، دو مقام پہ یہی جملے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی شان حضرت ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں، انک تصل الرحمہ، اے حبیب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور غریب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ غریب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور عین ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہجرت کر کے جا رہے تھے برقے غماد سے لائے، کہتے ابوبکر تیرے جیسا بندہ نہ نکالا جاتا ہے نہ نکلتا ہے، انک تصل الرحمہ، تو تو صلہ رحمی کرتا ہے، وتکسب المعدومہ، غریبوں کے کام آتا ہے، وتحمل الکلہ، اور لوگ سامان اٹھاتا ہے، اور تقری الضیفہ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ امام ربانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، جو عصا مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اللہ نے رکھے، میرے محبوب نے اپنے رنگ میں ابو بکر صدیق کو رنگ دیا، جو ورقہ بن نوفل نے محبوب کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، وہی ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے اوصاف بیان کیے۔ اتنا رنگ چڑھایا، فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر۔ لوگوں، جو اللہ نے میں محمد کے سینے میں اڈیلا، میں نے وہ سارا نور حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں اڈیل دیا۔ یہ سلسلے کا رنگ ہے جو محبوب کریم نے چڑھایا، صحابہ کرام کو رنگ چڑھایا۔ 10,000 مدینہ منورہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین میں تشریف فرمائے، باقی دنیا میں تشریف لے گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا رنگ لے کے ہندوستان کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے شہزادہ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری آئے۔ 400 آدمی تاریخ کہتی ہے مسلمان تھا۔ جب حضور داتا صاحب نے قدم رنجہ فرمایا، اقبال کہتا ہے سید و حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم، کہ حجویر والے سید پوری امت کے مخدوم ہیں، ساری امت کو رنگ آپ نے چڑھایا۔ اور آپ بند ہائے کوہ سارا سانگ سیخ، در زمین ہند تخمے سجدہ ریخ، مشکل ترین پہاڑی سفر آسانی سے طے فرمایا، اور ہندوستان کی زمین میں سجدہ کرنے کا بیج جس نے بویا وہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں عہد فاروق کا جمال اشتازہ شد، آپ سے حضرت عمر والی یاد تازہ ہو گئی جب آپ نے 26 لاکھ مربع میل پہ محمدی رنگ جمایا۔ حضور داتا صاحب نے ہند میں رنگ جما دیا، اور فرماتے ہیں
عہد فاروقت جمال اشتاد شد حق نے حرف او بلند آباد شد پاسبان عزت ام الکتاب یہ صوفی کتاب اللہ کا علم لے کے جاتے ہیں آج کل جو یقیناً ہے جو اس کی اصل و نقل اس کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں یہ پیر ایسے ہیں تو اقبال کہتا ہے پاسبان عزت ام الکتاب کی عزت کے پاسبان بن کے حضرت داتا صاحب آئے اد نگاہش خانہ باطل خراب کہ جن کی نکاح سے باطل کا خانہ خراب ہو گیا خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت پنجاب کی مردہ زمین آپ کے دم سے زندہ ہوئی صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت میرا دن اس دن چڑھا جس دن حضور داتا صاحب آفتاب کی صورت میں آئے آپ نے یہ نور اہل ہند کو دیا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے حضور غوث پاک کی صحبت میں بیٹھے آپ نے فرمایا حسن جب ہند جانا اللہ کے شیر کی کچھار میں حاضری دینا وہاں اسے رنگ ملے گا اب موجودہ پرفتن دور ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان مبلغین سے میں عرض کرتا ہوں کیا خواجہ اجمیری آپ سے کم میر عالم تھے کیا وہ کم سید تھے کیا وہ کم پڑھے تھے جو 6 ماہ تک حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے جب وہی رنگ ملا سبقت اللہ والا آپ نے نور دیا حضرت حسن معین الدین اجمیری جس نے 92 لاکھ کو محمدی رنگ چڑھایا وہ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لوگوں لاہور کا شہنشاہ تھوڑا نہیں تقسیم کرتا یہ تو خزانے بانٹتے ہیں مظہر نور خدا اللہ سے لے رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما جب گئے اجمیر کے اندر آپ نے خانقاہ بسائی مندر میں اذان شروع کرا دی مقابلہ میں جتنے بھی آئے زیر ہو گئے اللہ نے محمدی رنگ والے شہنشاہ کو فتح عطا فرمائی یہ کرسچن مبلغ نے لکھا صرف بات نہیں چلتی پھرتی کرسچن مبلغ لکھتا ہے کہ جب مسلمان علماء آئے انہوں نے کیا کیا وہ کہتا ہے مسلمانوں کا ایک عالم حسن معین الدین جس نے 92 لاکھ غیر مسلم کو ان کا کفر توڑ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رنگ عطا فرما دیا خواجہ غریب نواز کا سلسلہ چلا زہد الانبیاء گنج شکر حضرت قطب الدین بختیار کاکی زہد الانبیاء گنج شکر کا چہرہ دیکھ کے 2 لاکھ کافر نے کلمہ پڑھا اللہ اکبر مجھے بات آ گئی حرم شریف کے اندر حج کے موقع پہ پاک پتن شریف کے علاقہ میں ایک دیہاتی آدمی تھا بعض دیہاتی ہوتے ہیں پر اللہ نے کو شعور بڑھا دیا ہوتا ہے ایک اسے مبلغ غیر مذہب والا تبلیغ کر رہا ہے توجہ کرنا وہ حج پہ کیا کہہ رہا ہے تو رب دے گھر آ کے مڑ تو بابے فرید دے ویسے میں نے بھی کان کھڑا کیا وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کہہ رہا تھا رب دے گھر آ کے تو مڑ بابے فرید دے ویسے آدمی دیہاتی تھا اس نے یکدم جواب دیا انہوں نے کیا مڑ ویسا میں نے رب دے گھر دا بوئے بابے فرید نے بخایا اللہ کا دری اللہ والوں نے دکھایا یہ رنگ محمدی اللہ والوں نے چڑھایا پھر جب دین کے اوپر ایک آندھی چلی مغلیہ دور میں ایک جعلی دین بنا دین الہی جلال الدین اکبر نے بنایا اور اس نے کہا ہندو مسلم اور عیسائی ہیں سارے بھائی بھائی مسجد اور مندر کا رتبہ برابر قرار دیا مسجدوں میں بت رکھے گئے مندروں میں قرآن رکھا گیا بادشاہ کو سجدہ تعظیمی فرض قرار دیا گیا اور کشکا لگایا گیا ہندو مسلم نکاح ہوئے جب دین کے اوپر آندھی چلی اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے ہمارے شہنشاہ حضرت امام ربانی قندیل نورانی فرد الافراد غوث الغیاث حضرت مجدد الفسانی کو بھیجا یہ وہ اللہ کا ولی کامل ہے جس نے ساری شریعت کا ڈنکا بھی بجایا اور محمدی رنگ اتنا چڑھایا کہ بادشاہ کے درباروں کے اندر جس نے انقلاب برپا کر کے جہانگیر کے گھٹنے ٹیک دیے اور دربار کے اندر جس نے مصطفیٰ کا رنگ عطا فرمایا میرا پیر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اب لوگ کہتے ہیں صوفیاء نے کیا
اور بعد کے اندر فتاوی عالمگیری کہتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا، انسائکلوپیڈیا فقہ کا اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا. اورنگزیب عالمگیر فیض ہے حضرت مجدد الفسانی کا. اور دوسری ہماری اناب کی کتاب فتاوی شامی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے نور والے حضرت غلام علی دہلوی نے دمشق کے ایک عالم شیخ خالد کردی کو اپنی خلافت سلسلہ نقشبندیہ میں دی اور فرمایا شیخ جعلتو کا قطب للعرب، میں نے تجھے عرب کا قطب بنایا. جب دمشق میں گئے ان کے ہاتھ پہ 500 علماء دمشق بیعت ہوئے. انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو، 500 علماء دمشق نے سلسلہ مجددیہ میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی. ان میں ایک عابدین شامی بھی ہے، فتاوی شامی عالمگیری. ان دونوں فتاوی کے اندر فیض چمک رہا ہے میرے پیر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اور مجدد الفسانی عام صوفی نہیں، ہمارا سلسلہ نقشبندیہ کے آپ شہنشاہ ہیں. جب آپ آئے، اب دمشق کے اندر بہت بڑے عالم ابو نور یونیورسٹی ہے جبل قاسیون میں ادھر رہا ہوں، ان کے بانی سماعت شیخ امین کفتار نقشبندی مجددی، ان کے مزار پہ لکھا ہے شیخ حامد کفتار نقشبندی مجددی، شیخ رجب دیب نقشبندی مجددی. اور رجب طیب اردگان ترکی کے صدر کے پیر حضرت محمود افندی، ان کا وصال ہوا. ان کی جنازے والی چادر کے اوپر حضرت مجدد الفسانی کا نام لکھا ہوا ہے. یہ نور ہند سے اٹھا. یہ جتنے بھی آستانہ ہیں، آستانہ علیہ چورا شریف ہے، اس کی برانچ آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف، گمگور شریف اور علی پور شریف، والٹن شریف اور پیر میٹھا، پیر کنداری، مکان شریف ہمارا آستانہ علیہ مکان شریف، حیدرآباد دکن شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، کیلیا والا شریف، کرما والا شریف، بیربل شریف اور جتنے بھی نقشبندی خانقاہ ہیں. آج بھی یہ نبی کائنات کا رنگ جو مجدد الفسانی نے چڑھایا وہ بول رہا ہے. جہاں نقشبندی بیٹھا ہے وہاں ڈھول کی تاپ نہیں، وہاں دبال نہیں، وہاں چھنکار نہیں، وہاں دیگر چیزیں نہیں. آج بھی مجدد الفسانی کا نور ہے. یا قال اللہ پڑھا جائے گا یا قال رسول اللہ پڑھا جائے گا. یہ رنگ محمدی صوفیاء نے چڑھایا، یہی رنگ سرہند میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کو چڑھا. یہ دیکھ رہے ہو 1944 کا عرص مبارک ہے. خواجہ محمد عمر بیربلی نے بھی لکھا ہے کتاب کے اندر. مولانا محمد عمر چھلی رحمت اللہ علیہ اللہ مقام میرے میاں صاحب کی زندہ کرامت ہے. آپ بیان فرما رہے ہیں، کسی نے رکا لکھا کہ مولانا صبغت اللہ کا معنی بیان کرے، جو آیت میں نے پڑھی. تو مولانا مناظر اعظم فرمانے لگے کہ معنی بیان کروں یا پریکٹیکل دکھا دوں. شیر ربانی کا عرص ہے. حضور میاں غلام اللہ صاحب ثانی لسانی صدارت فرما رہے ہیں. جتنے آدمی بیٹھے ہیں سر پہ امامے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے. فرمایا بیلیا اے جنیاں دے چہرے تے داڑھی تے سر تے امامے، یہ ساری صبغت اللہ کی تفسیر بیٹھے ہوئے. حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے رنگ محمدی چڑھایا، صبغت اللہ میں رنگ دیا. جو بھی آیا محبوب کا رنگ چڑھایا. یہ وہی رنگ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا. اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک جملہ فرماتے تھے، بڑا عظیم جملہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے. فرمایا ملوانے تے سیانے دو گھر ٹھیک ہو جان تے دین نو خیر. علماء کا بڑا احترام فرماتے ہیں. فرمایا ملوانے تے سیانے دو گھر ٹھیک ہو جان دین نو خیر. یعنی بڑے لوگ اگر دین پہ عمل کریں گے تو ان کے متبعین بھی عمل کریں گے. آپ نے رنگ محمدی یہ جھلک جو نظر آ رہی ہے موجود آج مجمع میں، یہ صبغت اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے محبوب کا رنگ چڑھا دیا. حضور ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے شہنشاہ شبیہ شیر ربانی میاں غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہی فیض تقسیم فرمایا جو اللہ شیر ربانی نے فرمایا. اور انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی رنگت میں لوگوں کو رنگا. خزینہ معافرہ شریف میں لکھا ہے ایک لڑکا تھا گجرا والے کسی گاؤں کا، وہ گم ہو گیا.
6-7 माह बाद ये ज़राए इबलाग नहीं थे, वो घर गया। जब घर गया उसकी कायनात बदली हुई। चेहरे पे पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे इमामा है। उनको डबल खुशी हुई, एक तो बेटा मिल गया और दूसरा वो कहने लगे तुझे क्या हुआ। और वो नौजवान कहने लगा मैं चलता चलता शरकपुर शरीफ चला गया और बड़े हजरत साहब शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। आपने मुझे गिरा के ना मेरे ऊपर बैठ गए और अपनी अंगुश्ते मुबारक मेरे दिल पे रखी। फरमाया बेलिया इथों राह अल्लाह बन जाता है, बस मेरे दिल पे अंगुश्त रखनी थी, मेरी हर चीज बदल गई। तो हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आपने मोहम्मदी रंग चढ़ा के मुस्तफा के रंग में रंग दिया। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ये गुलाम, ये खानकाहें, ये जो भी महबूब का काम करता है ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मंजूर नजर होता है। और जिसमें आता है अनस बिन मालिक हजूर के खादमे खास हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे। बाद में माहौल बना, हजूर की दावत लेकर बसरा आ गए। बसरा दावत देते हैं, लड़के आते हैं। आप चूंकि उम्र रसीदा हो गए, महबूब की बातें पूछते हैं। और जैसे हम बाबा जी चलो बोले, जब मैं पढ़ाता शर्फ खुशी, वो आते तो हम मियाँ साहब की बात उनसे पूछते थे। उनका नाम बाबा यासीन था। उन्होंने काफी मुझे बातें सुनाई। अनस बिन मालिक के पास एक दिन आपके शागिर्द हज़रत साबित अल-बुनानी आए। कहने लगे उस्ताद जी कभी मदीना मुनव्वरा जाने को दिल नहीं चाहता। जब ये कहा आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा सुन, जब तक तो मदीना मुनव्वरा में था मवाजा शरीफ पे हाजिरी देता रहा, सलाम अर्ज करता रहा। जब महबूब का मिशन लेके आया हूं आका करीम का बसरा में, हजूर की दावत बेटे कोई रात भी खाली नहीं गई। बिला नागा मेरे महबूब मुझे खुद पूछते हैं मेरा हंस बेटा तेरा क्या हाल। जो महबूब का काम करे हजूर की बारगाह में इतना मकबूल है। हमारे शहर के मकान शीब वाले हजरत हाजी शाह हुसैन बोरे वाली सरकार, आप भी हाजी शाह हुसैन हज के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। आपके दिल में भी आया शाह हुसैन आखिरी उम्र इधर ही गुजार दे, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। फरमाया शाह हुसैन इधर नहीं, मकान शरीफ भी पापा चले जाओ, मेरा काम करो। तो दिल में आया हजूर कैसे मैं हिजर बर्दाश्त करूंगा। तो आपने एक जुमला फरमाया, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहां जाके हमारा काम करो। उधर जेल के इलाके में एक हमारे प्यार वाले रहते हैं, हाफिज गुलाम महमूद हाफिज मुकीम साहब के बेटे, अगर जी करे ना तो उनको मिल लेना। अब महबूब अलैहिस्सलाम को पता है कौन कौन मेरा काम कर रहा है। तो हजरत सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह हुसैन सरकार उनको मिलने के लिए आए। अगर खड़ी शरीफ जाए ना तो 5 किलोमीटर ऊपर मजार है, संभाल शरीफ है, मदरसा कादरी सिलसिला के बुजुर्ग उनको मिलने के लिए आए। और हजरत इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह आपको आपके मुर्शिद की मोहब्बत अता फरमा दो। जब मोहब्बत होती है अल्लाह के अनवार खुलते हैं। शाह अब्दुल हक मुझसे देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शरीफ के अंदर आप भी हज के लिए गए। दिल आया मैं इधर ही रहूं। महबूब फरमाया अब्दुल हक दिल्ली चले जाओ, मेरा काम करो। जब आए दावत इल्लाह दे रहे हैं। एक दिन बाजार से गुजर रहे एक माई साहबा मजूबा जज्ब की कैफियत में, जो अल्लाह की मोहब्बत में जल चुकी थी, उसने जब आपको देखा तो दौड़ लगा के तंदूर के अंदर छलांग लगा दी। तो लोगों ने कहा माई मर गई है, सड़ गई है माई। जब के तशरीफ ले गए ना, वो ऊपर सर उठा के देखती अब गए हैं कि नहीं। जब निकली तो उससे फरतम सलाम, आग ठंडी हो गई, कुछ भी ना हुआ। तो लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा अम्मा क्या हुआ। फरमाया आज मुझे मर्द नजर आ गया था, पर्दा करना लाजम हो गया था। हजरत शाह अब्दुल हक मुझसे देलवी। तो लोगों ने कहा बाकी क्या, बाकी कोई गधा नजर आता है, खिंजीर नजर आता है, कुत्ता नजर आता है। जब दिल की आंख से देखती हूं इंसानियत नहीं इनमें। आज मर्द नजर आ गया था जिससे पर्दा लाजम हो गया था। तो ये मर्द हैं जिसे कुरान ने फरमाया रिजालुन
یہ جنے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور بیع اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، ان دا ہاتھ کار وال ہوندا ہے، دل یار وال ہوندا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ نور تقسیم فرما، آپ کی کرامات پورا باب ہے۔ میرے شہنشاہ حضرت شبیہ شیر ربانی، آپ نے جس کی طرف نگاہ کیا وہ کامل ہو گئے۔ چشتیاں کے اندر ہمارے پیر بھائی تھے، حسن صاحب ان کا نام تھا، حضرت صاحب تشریف لے گئے تو انہوں نے نہ کر علیحدہ کر کے کہنے لگے حضور میں نے نا آپ کو ایک عرض کرنا ہے۔ جی فرمائیے، علیحدہ سب ہو گئے، کہنے لگے حضور میرے دل کی خواہش ہے مجھے محبوب کریم کا دیدار ہو جائے۔ اگر شبیہ شیر ربانی سے انہوں نے ہی عرض کی حسن صاحب نے، تو حضور نے فرمایا، فرماتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں بیلیا اے تے اوسط درجے دے ولیاں بھی مقام حاصل نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ فرما دیا۔ بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ غوث محمد صاحب چشتیاں والے فرماتے ہیں اچھا تیرا کام بنے ہیں کہ نہیں؟ فرمانے لگے جس دن حضرت صاحب سے عرض کی نا اسی رات ہی کام بن گیا تھا، کہ آپ کی اتنی توجہات علیہ کی برکت ہوئی کہ محبوب کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرما کے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ تو صاحبو یہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنے والے رنگریز ہیں، اور یہ دلوں کو رنگتے ہیں، ظاہر کو رنگتے ہیں، باطن کو رنگتے ہیں۔ یاد رہے یہ اہل محبت ہیں، جتنی بھی آندھی چلے، ظلم کی، خرافات کی، خارجیت کی، بدعت کی، اللہ والوں کے خلاف جتنے بھی بولنے والے آ جائیں، یہ رنگ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو کبھی فنا نہیں، اس کو کبھی زوال نہیں، کیونکہ یہ رنگ محمدی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے وقت آئے گا اس رنگت میں عروج ہوگا، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اضافہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام سے نور سے لوگ رنگے جائیں گے۔ اور رنگنے میں میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی نے ایسا رنگا، کسی کو سید اسماعیل شاہ بخاری بنا دیا، کسی کو سید نور حسن شاہ کیلانی بنا دیا، کسی کو میاں رحمت علی صاحب ڈانگشری والا بنا دیا، کسی کو محمد عمر بیربلی بنا دیا۔ آپ کے مرشد کریم مکان شریف کے سجادہ نشین سید مدر قیوم شاہ صاحب رحم اللہ علیہ بھی آپ کے مرید ہو گئے۔ یہ جیسا کہ خواجہ باقی باللہ دہلوی آپ نے اپنے صاحبزادے امام ربانی مجدد ثانی کے بیعت کرائے، ایسے مکان شریف کے سید بھی بیعت ہوئے۔ تو میں نے سید محفوظ شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ سجادہ نشین مکان شریف سے سنا، فرماتے حضرت میاں صاحب ہمارے گھر کے آفتاب تھے، آفتاب سے ایسا آفتاب چڑھا آپ نے پورے پنجاب کو اپنے نور ولایت سے رنگت عطا فرما دی۔ اللہ رنگ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس رنگ میں دوام عطا فرمائے ہمارے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کے بیانات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، اور سبھی آستانہ عالیہ شرف و شریف کے فیض یافتہ ہیں۔ حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں ہی چمک رہا ہے۔ یو کے میں اس وقت جو دین مدین کا الحمدللہ کام کر رہے ہیں وہ بھی حضور قبلہ و کعبہ شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی فیض یافتہ ہیں۔ دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ قاری عبد المجید صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی گفتگو فرماتے ہیں۔ محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ شرف و شریف، حضرت صاحبزادہ والشان الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حاضر ہیں حضور قبلہ قطب عالم حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے اندر
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسٹیج پر حضور حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت حافظ القاری میاں محمد ابو بکر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادگان تشریف فرمائے ہیں، اور دیگر علماء کرام جو پاکستان کی کریم اور شرق الشریف کا فیض ہے وہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ آج کے عرس مبارک کے اندر ذاتی طور پر میری حاضری میرے لیے بہت خوش قسمتی کا سبب ہے کہ حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک وقت تھا کہ ہمیشہ حاضری ہوتی تھی، یہیں میں ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے ایسا ہوا کہ میں حاضری نہ دے سکا۔ رات میں حاضر ہوا تو حضرت شاہ صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ فرمانے لگے 52 سال ہو گئے ہیں مجھے ہوش سنبھالے ہوئے اور شرق الشریف آتے ہوئے، 52 سال میں میں نے کبھی آج تک شرق الشریف کا عرس مس نہیں کیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسی طرح ان کی مسلسل حاضری ہو رہی ہے، لیکن میری بعض وجوہات سستیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے بہت عرصہ دراز کے بعد آج مجھے اللہ تعالیٰ نے شرق الشریف کے اندر عرس شریف پر حاضری کا موقع نصیب فرمایا، اور مجھے اس کی اس وقت پوری قدر ہے۔ اس ویلیو کو میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ 1985 کے اندر میری شادی ہوئی اور میں اور میری بیوی حاضری کے لیے وہاں سے ہم حاضر ہوئے۔ حضور شیر ربانی شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے فرمانے لگے کہ تسی دوویں آئے ہو، اللہ بڑیاں برکتاں دے وے۔ آج اس عرس کے بعد 85 کے عرس کے بعد دوبارہ میں نے اکاؤنٹ کیا کہ آج دوبارہ مجھے حاضری کا شرف اللہ نے دیا۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، انہوں نے فرمایا تھا اللہ برکتیں دے گا، آج میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں تو اللہ نے اپنی رحمت سے اور ان کی دعا سے مجھے 7 بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، اور تقریباً 37 ایئر کے شاید 35 ایئر کے بعد مجھے حاضری کا موقع ملا۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس دوران جب میرا پاکستان میں آنا ہوتا تھا تو حضرت والا صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ قاسم فیض شیر ربانی ہیں اور سجادہ نشین ہے شرق الشریف کے، اور آپ اس وقت میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، جہاں تک میرا علم ہے کہ جتنے سجادہ نشینان ہیں اس وقت جن سے میں ملا ہوں یا جن کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے لوگ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء